تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف سے رات 10 بجے گھروں کی چھتوں اور مساجد میں اذان کہنے کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے اور اللہ کریم اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے اور خصوصاً اسلامی ممالک اور پھر خصوصاً پاکستان کو اس سے نجات اور پناہ عطا فرمائے۔ تو کچھ حلقوں سے یہ بات سننے میں آئی کہ وبال کے زمانہ میں آذانیں دینا بدعت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں ناچیز کچھ عرض کرے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیث طیبہ سے ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ آذان کے فضائل اور آذان سے مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مرکات المفاتی علامہ علی بن سلطان ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی جلد نمبر 1 باب الاذان میں وہ فرماتے ہیں کہ آذان غیر نماز کے لیے بھی دینا سنت ہے، یعنی سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے۔ کل آذان فی اذن المولود، یعنی پیدا ہونے والے مسلمان بچے کے دائیں کان میں آذان کہنا یہ سنت ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ ہم کے وقت یسنو ایزن عند الہم، غم اور حزن اور ہم کے وقت بھی یہ آذان کہنا سنت ہے۔ طبیعت میں بگاڑ ہو، طبیعت میں بے چینی ہو، اس وقت بھی آذان کہنا یہ سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں لے خبر الدیلمی عن علی رآن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال یبن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء الہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں غم زدہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی طالب کے بیٹے، میں آپ کو غم زدہ دیکھتا ہوں، تو پھر ایسا کرو کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو وہ تیرے کان میں آذان کہیں، کیونکہ آذان کی وجہ سے غم اور ہم ختم ہو جاتا ہے۔ تو قال فجربتہ فوجدتہ کذالک، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو میں نے اسی طرح پایا جیسے سرکار نے فرمایا تھا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں وقال کل من رواتہ الی علی انہ جربہ فوجدہ کذالک، تو اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے راویوں نے روایت کیا تو سب نے اس کا تجربہ کیا تو اسی طرح پایا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اسی طرح دیلمی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس کی طبیعت، جس کے اخلاق غلط ہوں، خواہ وہ انسان ہو یا وہ چوپایا ہو، تو پھر اس کے کان میں آذان کہہ دو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا غم اور ہم کے وقت آذان کہنا یہ سرکار کا فرمان بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ کنز العمال جلد نمبر 7 ہے، اس میں کنز العمال میں انہوں نے حدیث پاک نقل کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث کا نمبر ہے 20,899 کہ اذا اذن فی قریۃ امن اللہ من عذابہ ذالک الیوم، کہ جب کسی بستی میں آذان کہی جائے تو اس دن اللہ کریم اس بستی سے اپنے عذاب کو ختم کر دیتا ہے، اپنے عذاب سے امان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو 20,895 نمبر ہے حدیث پاک کا، یہ بھی کنز العمال اسی جلد کی ہے کہ ایما قوم نودی فیہم بالآذان صباحا
کان لہم امانا من عذاب اللہ تعالی حتی یمسو وایما قوم نودی فیہم بالآذان مساء کان لہم امانا من عذاب اللہ حتی یصبحوا۔ پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ جس قوم میں صبح کے وقت آذان دی جائے تو شام تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو امان حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ قوم کہ جس میں شام کے وقت آذان کہی جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو امان مل جاتی ہے۔ یہ معقل بن یسار سے روایت ہے اس حدیث پاک کی۔ یہ 3 احادیث طیبہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں آذان کی فضیلت بیان فرمائی۔ جب آذان کی فضیلت یہ ہے کہ جہاں آذان دی جائے وہاں کی قوم کو پناہ مل جاتی ہے، اتنی غم اور ہم اور بری طبیعت سے انسان کو پناہ مل جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا غم ہے، ایک بہت بڑا افسوس ہے، بہت بڑی ناگہانی مصیبت ہے۔ تو اس کے لیے بھی آذان کہی جائے گی تو اللہ رب العزت ضرور آذان کی برکت سے مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ شامی فتاوی شامی ہے، جلد اول ہے، اس میں علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ آذان نماز کے علاوہ کتنی جگہوں میں دینا مستحب ہے۔ ایک تو فی اذن المولود، نئے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں آذان کہنا بھی مستحب ہے۔ والمہموم، جس کو ہم ہو یعنی غم زدہ بندہ، والمسروع، مرگی والے بندے کے کان میں آذان کہی جائے، والغضبان، جو غضبناک ہو، بہت سخت غصہ ہو اس کے کان میں، اور خواہ انسان ہو یا چوپایا ہو، اس کی طبیعت بگڑ جائے، اخلاق گندے ہو جائیں تو اس کے کان میں آذان کہنا۔ اور وَعِندَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ، اور لڑائی کے میدان میں جس وقت لڑائی زوروں کی شروع ہو اس وقت آذان کہنا۔ وَعِندَ الْحَرِيقِ، اور حریق کے پاس کہنا، یعنی جو آگ جس کو لگی ہوئی ہو۔ وَقِيلَ وَعِندَ إِنزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرِ، اور جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت آذان کہنا۔ تو ان موقعوں پر آذان کہنا نماز کے علاوہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ فقہائے کرام لکھ رہے ہیں، فقہائے کرام رحمت اللہ تعالی علیہم جب ان مواقع پر آذان دینا مستحب کہہ رہے ہیں تو یہ موقع تو ان سے بھی بڑا عجیب ہے، جبکہ پوری دنیا اس میں ملوث ہے اور پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، تو اتنے بڑی تکلیف کے وقت آذان دینا کیوں نہ مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں آذان کے اس واسطہ سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔